خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیخ کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے رومیو کے خط کو سیکھ رہے ہیں، لیٹر ٹو دا رومنز بائی پال، اس کا 5واں باب، 5th چیپٹر، اور اس حوالے سے آج تیسرا پروگرام ہے، 3rd ایپیسوڈ ہے۔ آپ کی فیڈ بیک کے لیے، آپ کے پیار اور دعاؤں کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن سب سے بڑھ کر عزیزو ہمیں سارا جلال، ساری شکر گزاری اپنے خداوند آسمانی باپ کی کرنی ہے، جو ہمیں یہ مواقع، یہ اپرچونٹیز فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کے کلام سے سیکھ سکیں اور سکھا سکیں۔ خداوند میں آپ سب مضبوطی سے بنے رہیں، کلام کو سنتے، سیکھتے اور اپناتے رہیں، اور خداوند آپ سبوں کو، آپ کے گھرانوں کو کثرت سے برکت دے۔ آج کے پروگرام میں ہم خداوند کے کلام کی گہری خوبصورت باتوں کو اس کے پاک کلام کی روشنی میں اور پاک روح کی ہدایت سے سیکھیں گے اور اسی سے برکت پائیں گے۔ 5th چیپٹر، 5واں باب، ہم اس کی پہلی 2-3 آیات ہی کو سیکھ سکے، کیونکہ ہم نے فوکس کیا ان خاص ٹرمز، ایکسپریشن، ورڈز کی جانب جو کئی دفعہ ہم پڑھ جاتے ہیں لیکن سمجھنے کی، ان کی گہرائی تک جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ عزیزو، آئی ڈو بلیو، میرا ماننا ہے کہ پہلے پروگرام سے جو 5ویں باب کے متعلق تھا اور دوسرے پروگرام سے، ہم نے ان الفاظ کو، ان ٹرمز کو، یعنی خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے باپ کے ساتھ صلح رکھنے کو، ایمان کے سبب سے فضل تک رسائی کو، خداوند کے جلال کو، اس کی امید پر فخر کو سیکھا ہے، سمجھا ہے اور ان سے برکت پائی ہے۔ گزشتہ پروگرام کے آخر میں ہم ان مصیبتوں پر فخر کرنے کے حوالے سے بات کر رہے تھے جن کے حوالے سے پولوس کہتے ہیں کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ جنرلی بہت سے لوگ مصیبتوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو، اپنے بلیف کو ترک کر دیتے ہیں۔ مثال میں نے دی آپ کو، دنیاوی مثال دی، پریکٹیکل عملی مثال دی، ہٹلر کے مظالم سے تنگ آئے ہوئے یہودیوں نے جیسے اپنے ایمان کو ترک کیا۔ اسی طرح ہم نے ایوب کی مثال کو بھی مختصراً دیکھا، لیکن پولوس کیا ایسی یونیک بات کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں، ہم اس حوالے سے سیکھیں گے۔ امید اور شرمندگی اور اس طرح کے جو ٹرمز ہیں جن کو پولوس بڑے کیجولی استعمال کر رہے ہیں، یاد رکھیے، چونکہ وہ ایک لرنڈ، ایک ویل سپوکن یعنی خوش گفتار شخص ہیں، اور تعلیم اور تقریر میں وہ ید طولہ رکھتے ہیں، اس وجہ سے وہ کئی گہری باتیں فوراً مختصر سے جملے میں لکھ جاتے ہیں۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی اور خدمت ہے کہ ہم خداوند کے قدموں میں بیٹھ کر پاک روح سے ان کے حوالے سے سیکھیں، کیونکہ پولوس جیسے کہتے ہیں 3 آیت میں کہ صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں ہم نے فخر کرنا ہے، یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر سے پختگی، اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے، اور امید سے وہ کہتے ہیں کہ شرمندگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ جو روح القدس ہمیں بخشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے۔ آمین۔ اب ہم نے اس مصیبت میں صبر کے حوالے سے سیکھنا ہے جو ایک ایکسیپشن ہے، جو ایک یونیک کیس ہے۔ عام طور پر تو ہم جانتے ہیں کہ مصیبت سے لوگ تتر بتر ہو جاتے ہیں، اپنے فیتھ کو، اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ کون لوگ ہیں جو مصیبت میں صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں؟ وی مسٹ ریئلائز کہ ایسے لوگ موجود ہیں، اور پولوس انہی کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ جو مصیبت کو، جو اذار ثانی کو، جو پرسیکیوشن کو برداشت کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ ہر مصیبت کو سہنے کے بعد ان کا فیتھ، ان کا توکل، ان کا بھروسہ خداوند کے ساتھ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ اور عزیزو، ایسے لوگ ہم بھی جانتے ہیں، بہت سے لوگ پاکستان، انڈیا میں
چائنا میں اپنے فیتھ کی وجہ سے، اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنے عقیدے کی وجہ سے ستائے جاتے ہیں، لیکن جہاں کچھ لوگ اپنے ایمان کو ترک کرتے ہیں وہاں بتھیرے خداوند کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ چائنا میں ایسی شاندار مثالیں موجود ہیں جہاں پر لوگوں کو غیر انسانی تشدد، انہیومین ٹریٹمنٹ کر کے کہا گیا کہ مسیحیت کو، خداوند کے کلام کو، بائبل کو ترک کر دیں، لیکن بتھیروں نے موت گوارا کی، اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھے، مگر خداوند کو، ہمارے آسمانی باپ کے کلام کو ترک نہیں کیا۔ ہاللویہ۔ عزیزو، what we must realize is کہ ہمیں اس موت کی وادی میں سے گزرنا ہی ہے۔ یہ ہر اس ایماندار کے لیے ضروری ہے جو سونے سے کندن بننا چاہتا ہے، جو اس ریفائنرز فائر میں سے گزرنا چاہتا ہے، تاکہ خداوند کے آگے وہ بے عیب ہو۔ ہر ایماندار، ہر بلیور کے لیے یہ ایمان کی زندگی ٹرائلز اور ٹریبولیشن سے بھری ہوئی ہے۔ بتھیرے ایسے ہیں جن کی زندگیاں ایسے واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ ہم کئی ایسے کمیونسٹ ملکوں کے لوگوں سے ملے ذاتی طور پر جنہوں نے بہت سی تکالیف اٹھائیں، بائبل کو صرف پڑھنے کے لیے they had to give in a lot۔ لیکن عزیزو، خداوند کا پیار، اس کے کلام کی محبت اور عقیدت بہت سے لوگوں کو اس غیر انسانی تشدد کے عمل سے بھی نکال کر لے گئی۔ بہت سے لوگوں نے ان فرشتوں کو اپنے ساتھ دیکھا، جیسے ہم جانتے ہیں کہ صدرک اور میشک اور عبدالنجو کے ساتھ آگ کی بھٹی میں خداوند نے اس الہ زادے کو بھیج دیا جو ان کے ساتھ تھا، جو انہیں جلنے نہیں دیتا تھا۔ تاہم بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے قید و بند کی اور ایون موت کی صعوبتیں بھی برداشت کی۔ سو وی مسٹ ریئلائز کہ ہمیں خداوند کے کلام کی جو یہ اپرچونٹی، جو یہ مواقع ملے ہیں پڑھنے کے، سیکھنے کے، ہم انہیں فار گرانٹیڈ نہ لیں۔ ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں، سمجھیں، اس میں بڑھیں، اس محبت کو جو کہ خداوند چاہتا ہے، جیسی وہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھتا ہے کہ تیری پہلی سی محبت کہاں گئی۔ پہلی محبت میں جوش ہوتا ہے، پہلی محبت میں فائر ہوتی ہے، آگ ہوتی ہے، حدت ہوتی ہے۔ خداوند ہم سے ایسی پرجوش محبت کا مطالبہ کر رہا ہے، کیونکہ اس نے ہم سے ایسی پرجوش محبت کی، جس نے کچھ اپنے پاس نہ رکھا بلکہ سب کچھ ہمارے لیے قربان کر دیا، جس نے اس قیمتی لہو کو صلیب پر قربان کر دیا۔ عزیزوں، آئیں اس کی محبت کو ہم بھی ریسیپروکیٹ کریں، ہم بھی اس کا جواب محبت ہی سے دیں، اور وہ محبت پرجوش ہو، وہ محبت پرخدمت ہو، وہ محبت خداوند کے نام کے جلال کے لیے ہو، اور اس میں اگر کوئی مصیبت، کوئی پرسیکیوشن، کوئی تکلیف آتی ہے تو اسے صبر سے برداشت کریں، کیونکہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے اور صبر سے پختگی۔ ہم خداوند میں مضبوط ہوتے ہیں، جیسے ہم داؤد بادشاہ کی مثال دیکھتے ہیں کہ جب اس پر مصیبتیں آتی تھیں تو وہ خداوند میں مضبوط ہونے کی کوشش کرتا تھا۔ بے شک وہ انسان تھا، وہ خطا کا پتلا تھا، تاہم اس میں اور باقی لوگوں میں کیا فرق تھا کہ وہ مشکل سچویشنز میں، مصیبت میں، بجائے یہ کہ روتا دھوتا رہے اور خداوند سے گلے شکوے کرے، نہیں، وہ خداوند کے ساتھ جڑ جاتا تھا۔ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو جو پہلے سیموئیل میں سے ہے، فرسٹ سیموئیل، اس کا چیپٹر 30 آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب ہم نے سیموئیل کی اسٹڈی کی اس پروگرام نبیوں کی کہانی میں، تو اس اسٹڈی کو بھی آپ ریفر کر سکتے ہیں، یہ یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ کئی بہن بھائیوں نے ان آڈیوز کو ویڈیو صورت دیکھ کر یوٹیوب پر بھی منتقل کر دیا ہے،
اور خداوند کے خادم بھائی ولسن کامران جو ہیں وہ بھی آج کل پہلے سیمول کی جو میری اسٹڈی ہے اس کو مختلف گروپس میں شیئر کر رہے ہیں. ہم داؤد کے ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے سیکھ رہے تھے کہ داؤد بادشاہ جب سکلاج میں رہتا تھا اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ باہر گیا ہوا تھا تو اس کی بیویوں کو، اس کے لشکر کی بیویوں اور بچوں کو امالیکیوں نے آ کر قید کر لیا. ان کے شہر کو وہ جلا کر چلے گئے، ان کے مال و دولت کو، ان کے گھروں کو وہ جلا کر چلے گئے، لیکن ان کی بیویوں اور بچوں کو اور بزرگوں کو وہ اسیر کر کے لے گئے. اور ایسی سچویشن میں داؤد کی اپنے لشکر کے لوگ داؤد کے خلاف ہو گئے، اس کو مارنے لگے، اس کو سنسار کرنے لگے. اس کے لیے یہ بڑی مصیبت کا ٹائم تھا. لیکن خداوند کا کلام میں پڑھتا ہوں 1 سیموئیل چیپٹر 30 ورس 6 and 7 کہ داؤد بڑے شکنجہ میں تھا کیونکہ لوگ اسے سنسار کرنے کو کہتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کے دل اپنے بیٹوں بیٹیوں کے لیے نہایت غمگین تھے. پر داؤد نے خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا. عزیزو، آج مجھے اور آپ کو بھی یہی ضرورت ہے کہ جب مصیبت ہم پر آتی ہے ان لوگوں کی جانب سے جو خداوند کے غضب سے ضرور ہی ٹیسٹ ہوں گے. یاد کیجئے گا کہ مصیبت خداوند کی جانب سے نہیں آتی، غضب خداوند کی جانب سے آتا ہے. غضب ان لوگوں پر آئے گا جو آپ پر مصیبت، آپ پر پرسیکیوشن کرتے ہیں. لیکن کیا یہ غضب اسی وقت آ جائے گا؟ کیا ہم اس غضب کو لانے والے ہوں گے؟ نہیں. خداوند اپنے ٹائم کے مطابق ان کا حساب کرے گا، ان کا انصاف کرے گا. آپ کو انتقام نہیں لینا. انتقام لینا خداوند کہتے ہیں میرا کام ہے. So what we need to do is we need to actually pray. اپنے آپ کو دعا سے خدا میں مضبوط کریں. عزیزو، ایک نیچرل فینومینن ہے، ایک قدرتی بات ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو لوگ بھاگتے ہیں. اس بھاگنے سے ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. انفیکٹ خداوند بھی اپنے کلام مقدس میں یہی کہتے ہیں. ہم اعمال میں ارلی چرچ کی جو اگزامپل ہے، مثال ہے، اس میں یہی دیکھتے ہیں کہ جب یروشلم میں مصیبتیں بڑھی، پرسیکیوشن بڑھی، تو جو کلیسیا تھی وہ تتر بتر ہو گئی، وہ بھاگ گئی. لیکن اس میں سے بھی خداوند نے بھلائی پیدا کی. یاد کیجئے کہ سب بھاگ نہیں سکے تھے. اسٹیفنس جیسے لوگ شہید بھی ہوئے تھے. اور ہم مصیبت اور پرسیکیوشن اور غضب اور انصاف اور ان سب چیزوں کے حوالے سے گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. لیکن جو پوائنٹ میں نے بتانا اور سکھانا تھا وہ یہ ہے کہ جہاں مصیبت سے لوگ ایمان کو ترک بھی کرتے ہیں، پرسیکیوشن میں آ کر اپنے فیتھ کو چھوڑتے بھی ہیں، وہاں پر بتھیری ایگزامپلز، بہت سے مثالیں ایسی بھی ہیں جہاں پر لوگ ایمان میں مزید مضبوط ہوتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ خداوند کی بادشاہی کا حصہ ہوں گے. جیسے میں نے آپ کو داؤد بادشاہ کی مثال دی، جیسے ہم ان ہزاروں کمیونسٹ ممالک کے لوگوں کے حوالے سے جانتے ہیں جنہوں نے خداوند یسوع المسیح کو، اس کے کلام کو، کلام مقدس کو اپنی زندگی میں ترجیح دی. اور عزیزو، انہوں نے اچھا حصہ چن لیا. تبھی تو میرا منجی یسوع المسیح، یشوع ہمشیاہ کیوں کہتا ہے کہ ان لوگوں سے مت ڈرو جو صرف جسم کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، بلکہ اس ذات پاک سے، خداوند تعالیٰ سے ڈرو جو جسم اور جان دونوں کو تکلیف میں ڈال سکتا ہے. جو مخالفین آپ کو خداوند کے نام کی خاطر کہلائے جانے کی وجہ سے دکھ دیتے ہیں، خداوند ان کا انصاف کرے گا، کیونکہ ہماری امید خداوند یسوع المسیح میں ہے جس نے موت اور قبر پر فتح پائی. اور چونکہ میرا منجی، میرا رہنما، وہ جس پر میرا توکل ہے، وہ مردوں میں سے زندہ ہوا ہے، اس لیے میں بھی مردوں میں سے زندہ ہوں گا. آپ بھی اگر مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ مردوں میں سے زندہ ہوں گے. موت اور قبر آپ کو نہیں روک سکیں گے، اس لیے کہ میرے منجی نے، یسوع المسیح نے اس پر فتح پائی ہے، تاکہ ہم زندگی کی، ابدی زندگی کی امید رکھیں. اور اسی امید کا ذکر کرتے ہیں پولس کہ اس صبر سے پختگی پیدا ہوتی ہے، اور پختگی سے
امید پیدا ہوتی ہے۔ عزیزو، اگر ہمیں یہ امید ہے کہ میرا منجی مجھے اور آپ کو قبر میں رہنے نہیں دے گا، وہ ہمیں اپنی بادشاہی کا حصہ بنائے گا، تو عزیزو ہم شرمندہ نہیں ہوں گے، ہم ابدی زندگی کا حصہ ہوں گے، ہم خدا کی بادشاہی کا حصہ ہوں گے، ہم خدا کے دہنے ہاتھ کے لوگ ہوں گے، اور خداوند ہمیں وہ لباس دے گا جو بے داغ ہے، خداوند ہمیں وہ تاج دے گا جو زندگی کا تاج ہے، خداوند ہمیں وہ رحمت، وہ برکت، وہ فیلوشپ عنایت کرے گا جس میں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ خداوند آپ سبوں کو اپنے پاک کلام سے، آج کے پروگرام سے بہت برکت دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں، آمین۔